اس سال رمضان کے مبارک مہینے میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرض نمازیں گھروں میں پڑھی جا رہی، تراویح کی نماز گھروں میں پڑھی جا رہی، عبادات کی وہ رونقیں جو ہر سال رمضان میں دیکھنے کو ملتی تھی، آج وہ رونقیں بھی ماند پڑی ہوئی ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے، 5 سے 6 افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بس اسی کے علاوہ کوئی مسجد کو نہیں جا رہا۔ ہم اپنی عبادتیں گھروں میں کر رہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، تلاوت قرآن اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے اب تک صحت یاب ہیں۔ لیکن اس وقت جو ایک گندا کھیل میڈیا کھیل رہا ہے، اور جو اس وقت پوری دنیا میں انڈینس مسلم کے عنوان پر جو ایک گندا ناچ نچایا جا رہا، اور مسلمانوں کی شبیہ کو جو بگاڑا جا رہا کہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے کورونا دنیا میں پھیلا ہے، مسلمان ہیں جن کی وجہ سے کورونا ہندوستان میں، مسلمان ہیں جن کی وجہ سے کورونا انڈیا میں پھیل رہا ہے، مسلمان ہیں جن کی وجہ سے ملک کے چپے چپے میں کورونا پھیل رہا ہے، مسلمان کی داڑھی، کرتا پاجامہ، ٹوپی اس طرح چھپ رہی ہے میڈیا کی آنکھوں میں کہ ہم اس کا تصور آج تک نہیں کیے تھے، لیکن اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں نظر آ رہا، صبح سے شام تک مسلمانوں ہی کی نام لیتے لیتے یہ لوگ نہیں تھکتے ہیں۔ اب اس وقت میں ایک گزارش ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عید آ جائے، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو کہ رمضان میں لاک ڈاؤن اور بڑھ جائے اور عید بھی لاک ڈاؤن میں ہو جائے، ہم کو اس وقت ایک قربانی یہ دینی ہے کہ اگرچہ ہم نے عبادتیں گھر میں کر لی، ہم نماز گھر میں پڑھ لیے، ہم تراویح گھر میں پڑھ لیے، اس سب کے باوجود اگر ہم کو ضرورت پڑے گی تو ہم خریداری کے لیے، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، چاہے جوتے اور چپل کی ہو، چاہے اور ضروریات زندگی کی ہو، عید کے لیے کوئی سامان خریدنے کا ہو، ہم اگر حکومت لاک ڈاؤن ختم نہیں کرتی ہے، اگر حکومت لاک ڈاؤن کی پابندیاں رکھتی ہے، اگر کورونا کے بڑھنے کے خدشات ابھی باقی ہے، اس وقت تک جب تک کہ حکومت یہ اعلان نہ کر دے کہ کورونا اب ختم ہو گیا، اب اس کا ڈر ختم ہو گیا، اب آپ کھلے عام نکلیے، اب آپ خریدیے، اب آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں، اس وقت تک ہم اپنے گھروں سے باہر شاپنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اگر خدا نخواستہ دکانیں کھول دی گئی اور چھوٹی موٹی گارمنٹس کھول دی گئی، کپڑوں کی دکانیں کو جانے کی پرمیشن دے دی گئی، اور مسلمان نکلے سامان خریدنے کے لیے اور پہنچے دکانوں پر اور بھیڑ نظر آ گئی، اور میڈیا نے کوریج دے دیا، نیشنل میڈیا نے کوریج دے دیا، پھر سے ایک پروپیگنڈا ہوگا، پھر سے ایک گندا کھیل شروع ہوگا کہ دیکھو مسلمانوں نے عید کی شاپنگ کے لیے خود کو گھروں سے نکالا اور سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کیا، اس کی وجہ سے کورونا پھر سے پورا پھیل رہا ہے، رکتا ہوا مرض بڑھنا شروع ہوا، تھمتی ہوئی وبا اٹھنا شروع ہو گئی، پھر سے ایک طوفان بدتمیزی مسلمانوں کے خلاف اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے اتنی بڑی قربانی دے دی، جمعہ کی جگہ ہم ظہر پڑھ رہے، فرض نمازیں گھر میں پڑھ رہے، اذان کان سے سنتے ہیں، لیکن ہم مسجد کو جانے کا دل کرتا ہے پھر بھی نہیں جا پا رہے۔ کیسی یہ ہماری بے بسی ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی قربانیاں ہم نے نماز کی، تراویح کی، ہم نے قرآن کی مجید گھر میں پڑھ رہے، مسجد میں کتنے لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان میں، نہیں جا پا رہے۔ یہ سب قربانیاں دی، ان سب قربانیوں کو اگر ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان سب قربانیوں کی لاج رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان سب قربانیوں کا کچھ حاصل چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے، اگر حکومت کھولنے کا اعلان بھی کر دے، ہم کہیں گے، ہم گزارش کریں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے، ہم لیٹر بھیجیں گے، ہم اپنے علاقے کے پی ایس او کی طرف رجوع کر کے، ہم اپنے محکمے افسران کی رجوع کر کے، ہم اپنے مقامی لیڈران سے گزارش کریں گے کہ آپ مت کھولنے دیجئے، ہمیں نہیں چاہیے نیا کپڑا۔ کیا کریں گے وہ نیا کپڑا پہن کر؟ جو عید ہم کیسے نئے کپڑے پہ منائیں؟ جس رمضان کو ہم نے مسجدوں میں نہیں گزارا، جس رمضان کو ہم اللہ کے گھر کو نہیں جا سکے، ہم جیسے گھروں میں رمضان گزارے ہیں ہم عید بھی ویسے ہی گزار لیں گے، لیکن کسی بھی درجے میں ہم اپنے اوپر حکومت کو اور بالخصوص میڈیا کو موقع نہ دے کہ مسلمانوں کو پروپیگنڈے کا نشانہ بنائیں۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جو اللہ ہمارے گھروں کی عبادت کو، ریاست کو، تقوی کو، مجاہدے کو، تلاوت کو، نماز کو، تراویح کو قبول کر رہا، وہی اللہ ہمیں اگر حالات اب قابو میں نہ آئے عید تک، تب بھی وہ اللہ ہمیں عید کے موقع پر بھی نیا لباس پہنائے بغیر وہ لذتیں دے گا جو لذتیں ہمیں نیا لباس پہننے پر بھی نہ ملے گی۔ گزارش یہی ہے، ہم سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے ایسا کوئی کام اپنے سے ہونے نہ دے کہ میڈیا کو موقع مل جائے اور پھر سے رمضان کا مبارک مہینے میں ایک بحث چھڑ جائے کہ مسلمان کورونا پھیلا رہا ہے۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے ہم اس بات کو سمجھیں، اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔